پہلی قرآن مجید کی آیت آپ اس کو سمجھیے، اس کے بعد کے مراحل کے اوپر میں جانا چاہوں گا۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم۔ ہوٹل کے ذمہ دار کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اے لوگو، جس پروردگار نے تم کو پیدا کیا، اللہ خطاب کرتے ہوئے لوگوں سے کہتا ہے کیف تکفرون۔ سوال یا جملہ اللہ رب العالمین کا قرآن مجید کی اس آیت کے اندر، اے لوگو ذرا بتاؤ تم اس پروردگار کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اس حال میں کہ تم مرے ہوئے تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تم ماں کے پیٹ میں نہ تمہارے اندر روحیں ڈالی گئی تھی، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے تم کو تمہارے ماں کے پیٹ کے اندر رکھا۔ اس آیت کی تفسیر حدیث نبوی میں ڈھیر ساری موجود ہے، میں آپ کو صرف اشارتاً بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جب بھی کسی انسان کو پیدا کرتا ہے، ان کا مرحلہ در مرحلہ ان کو پیدا کیا جاتا ہے۔ پہلے 40 دن کے اندر انسان اپنے ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، اس کے بعد خون کا لتھڑا بن جاتا ہے، وہی خون پھر گوشت کا لتھڑا بن جاتا ہے۔ یہ 40 پیریڈ گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرشتے کو بھیجتا ہے، اور فرشتے کو بھیجتا ہے جب اس وقت اس انسان کی روح کو دے کر بھیجتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اسی وقت کو انسان کو یاد دلایا، اے انسانوں اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنی ماں کی پیٹ میں مرے ہوئے تھے، اور اللہ رب العالمین نے تم کو مرے ہوئے حالت میں بھی تمہارے ماں کے پیٹ میں تم کو رکھنے پر قادر ہے۔ اس رب کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اس رب کی عبادت سے کیسے تم بھاگ سکتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں موت کی حالت میں بھی اپنے ماں کے پیٹ میں رکھنے پر جو قادر ہے، کوئی اللہ رب العالمین ہم کو تباہ و بالا کرنے پر بھی قادر ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اسی قرآن مجید کی اس آیت میں اس وقت کو انسانوں کو یاد دلا، انسانوں اس وقت کو یاد کرو اور تم اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین نے تمہارا حال اور بتایا، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، مرے ہوئے حالت میں تھے، اللہ نے روح کو ڈالا، پھر تم زندہ ہوئے۔ فَأَحْيَاكُمْ، تمہارے رب نے ہی تم کو زندہ کیا، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں تھی۔ اگر ہمارے اندر اتنی طاقت ہوتی، ہم کو معلوم ہے اگر ایک انسان خوب سے خوب 2 دن یا 3 دن تک بھوکا رہ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں رہ سکتا ہے، ان کو مرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنے ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے، اس کے باوجود ہم زندہ رہتے ہیں۔ اس چیز پر اللہ قادر ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ نے یاد دلایا، اے لوگو تم ناشکری اس رب کا کیسے کر سکتے ہو جب اللہ رب العالمین نے تم کو مرے ہوئے حالت میں ماں کے پیٹ میں رکھا؟ اس رب کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہو جس رب نے تم کو زندہ کیا اور یہ زندگی دی، یہ آشائش کی زندگی، یہ روشن زندگی، یہ خوبصورت زندگی، یہ زیب و زینت کی زندگی اللہ رب العالمین نے ہم کو دی۔ کبھی اللہ کی ہم نے شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی؟ آج دیکھیے جہاں دینی تعلیم کی باتیں ہو رہی ہے، وہاں سے دور لوگ بازاروں میں ٹہل رہے ہیں۔ جہاں دین کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، وہاں بیٹھنے کو لوگوں کی فرصت نہیں ہے، لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ایک بات یاد رکھے کہ جو رب ماں کے پیٹ میں زندہ رکھنے پر قادر ہے، وہ رب ہم کو مارنے پر بھی قادر ہے۔ اور ہماری موت میرے بھائیو دوستو، اگر اس دنیا میں ظلم و ستم کر کے ہم مریں گے، اپنے نفس پر ہو یا دوسرے پر ہو، وہ نفس کا مرنا بہت دردناک ہوتا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیے میرے بھائیو دوستو۔ اللہ رب العالمین نے اس حالت کو بیان کیا ہے کہ اے لوگو تم اپنے ماں کے پیٹ میں مرا ہوا تھا، لیکن میں نے تم کو روح ڈال کر تم کو زندہ کر دیا، اور تم ماں کے پیٹ میں بھی زندہ رہے۔ اس کے بعد اس دنیا میں لوگوں کا آنا ہوتا ہے۔
یہ زندگی اور موت کا کشمکش بہت خطرناک ہے میرے بھائیو دوستو. اس چیز کو سمجھیے کہ انسان ہمیشگی کے لیے نہیں آیا ہے، مرنا ہے، اور آپ موت سے بھاگ نہیں سکتے. قرآن میں تو صاف اعلان ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہ لوگوں تم موت سے بھاگ نہیں سکتے ہو، ممکن نہیں ہے. فإنہ ملاقیکم، وہ تم کو پکڑ کے رہے گا، موت تم سے لاحق ہو کر رہے گی، چھٹکارا نہیں ہے، آپ بھاگ نہیں سکتے ہیں، ہم اور آپ اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے ہیں. لیکن میرے بھائیو دوستو، اس دنیا میں جو میں اصل بتانا چاہتا ہوں، اس دنیا میں زندہ رہ کر آپ دو انسانوں میں سے ایک انسان بن سکتے ہیں، یا تو نیک یا تو بدکار، گنہگار. یہ دونوں میں سے ایک مر کے مرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. قیامت کے دن یا تو جنت یا تو جہنم. پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور کیجئے، ان کے صحابہ کرام کی زندگی پر غور کیجئے کہ وہ لوگ اس دنیا میں رہنے کو کتنا ناپسند کرتے تھے. اس دنیا سے ان کو کوئی رغبت نہیں تھی، ان کی کوئی خواہش نہیں تھی، دلی خواہش تو بالکل بھی نہیں تھی. اس دنیا سے وہ لوگ بالکل فرے رہتے تھے، دور رہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں وہیں سے اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیو دوستو، ہم کو یا تو صالح بن کے مرنا ہے، یا تو نیک صالح بن کے مرنا ہے، یا تو گنہگار بن کے. آپ پسند کس کو کریں گے؟ حدیث سنیے اور آپ خود جائزہ لیجئے کہ کون بہتر انسان ہے اور کون خراب انسان ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبر کی زیارت خوب کیا کرتے تھے. ان کے غلام تھے جن کا نام ہانی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے. وانہانی مولا عثمان کان عثمان اذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر وإن لم ينج فما بعده أشد منه. یہ صحابہ ہوا کرتے تھے میرے بھائیو دوستو. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا غلام بیان کرتا ہے کہ جب بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے، وقفہ ٹھہر جاتے تھے اور رونے لگتے تھے، زاروں قطار روتے تھے. روتے روتے ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. حدیث کا بیان ہے کہ ان کی داڑھی مبارک ان کے آنسوں سے بھیگ جایا کرتا تھا. ان سے پوچھنے والا پوچھتے تھے، اے عثمان غنی، آپ کے سامنے جنت کا بھی ذکر ہوتا ہے، جہنم کا بھی ذکر ہوتا ہے، آپ تو اتنا نہیں روتے ہیں، جب بھی آپ کسی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. عثمان غنی فرماتے ہیں، جانتے ہو اللہ کے رسول کی تعلیم کیا ہے؟ میرے بھائیو دوستو، آج ہم اپنی زندگی میں ہر مہینے میں، ہر 2 دن میں، ہر 2-3 دن میں سنتے ہیں کہ فلاں شخص مر گیا، اور ہم خود نماز جنازہ میں شامل بھی ہوتی ہیں. اس کے باوجود ہم قبر کے پاس سے بھی گزرتے ہیں لیکن ہمارے آنکھ کے آنسو ذرہ برابر بھی نہیں گرتا. عثمان غنی کے بارے میں مذکور ہے، حدیث میں روایت ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر ٹھہرتے تو زار و قطار رونے لگتے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی. ان سے پوچھا گیا، اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے سامنے جنت کا بھی ذکر ہوتا ہے، جہنم کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور جہنم اتنی ہولناک جگہ ہے، اس کا ذکر ہونے کے باوجود بھی آپ نہیں روتے ہیں، لیکن قبر کے پاس جب آتے ہیں تو اتنا کیوں روتے ہیں؟ عثمان غنی نے سبب بتایا. جانتے ہو اللہ کے رسول کی تعلیم کیا ہے؟ یہ جو قبر دیکھ رہے ہو، یہ جو برزخ دیکھ رہے ہو، یہ تم ہلکے میں مت لینا، بالکل بھی مت لینا.
کیوں؟ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے کہ یہ جو قبر ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اگر اس سے کامیابی ملی تو اس کے بعد کی آنے والی منزلیں سب کے سب آسان ہو جائے گی، لیکن اگر یہاں معاملہ پھنس گیا، اگر یہاں سے کراس نہیں کر پایا، یقین جانو کہ بعد کے آنے والی منزلیں فما بعدہ اشد من، اس سے بھی زیادہ خطرناک اور اس سے بھی زیادہ شدید اور اس سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ گزرنا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ صحابہ ہوا کرتے تھے جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اتنا غور سے سنتے تھے پھر اس پر عمل کرتے تھے۔ وہ صحابی جانتے تھے کہ یہ قبر ہم کو بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، سب کو جانا ہے، تو اس قبر کی تیاری کیوں نہیں، کسی اور کی تیاری کیوں؟ میرے بھائیو دوستو، یہ قبر سے ڈریے، یہ قبر کی منزل سے ڈریے، یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ یقین جانے آپ اگر اس سے نجات پا گئے تو بعد کے آنے والی منزلیں، چاہے وہ پل صراط ہو، چاہے وہ نامہ اعمال کا ملنا ہو، چاہے وہ کوئی بھی اعمال کا حساب و کتاب ہو، جتنے بھی چیزیں ہوں گی، میزان ہو یا تو کوئی بھی اعمال کا دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ میں ملنا ہو، ساری چیزیں آسان ہو جائے گی، بس شرط ہے کہ آپ قبر کی منزل کو آسان کر لیجئے، بعد کے آنے والی منزلیں آپ کے لیے بھی آسان ہو جائے گی۔ لیکن اگر معاملہ یہاں پھنس گیا، یقین جانے اس کے بعد کے آنے والی منزلیں آپ کے لیے مشکل ہوتا جائے گا۔ میرے بھائیو دوستو، گزارش تو اس حدیث کی روشنی میں میری یہ ہوگی کہ آپ قبر کی منزل کی تیاری کریں۔ میرے بھائیو دوستو، ہمارے اعمال اس قدر صحیح نہیں، ہمارے اعمال اس قدر صحیح نہیں، ہمارے عقائد اس قدر صحیح نہیں، ہمارے عقائد کے میں سے اختلاف، ہماری عبادات میں اختلاف کو الگ جگہ میں رکھیے، لیکن قرآن و حدیث کے مطابق آج معاشرے کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے، ہماری عقائد میں بھی گڑبڑی نظر آتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اگر ایسا چلتا رہا تو ہمارے لیے مشکلیں کھڑی ہوتی چلی جائے گی۔ لہذا آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، عبادات میں اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن اپنے عقائد کو صحیح کریں محترم حضرات، قیامت کے دن اس عقائد کے اوپر بڑے پکڑے جائیں گے لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی بھر اتنی عبادتیں کی، ہم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے موت کی سختی بہت خطرناک ہوا کرتی ہے میرے بھائیو دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں ایک ہی انسان گزرا جن کے بارے میں معصوم عن الخطا کہا جاتا ہے کہ ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوئی، اس کے باوجود جانتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی حالت کو بیان کر رہے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے، موت اور زندگی سے دو چار تھے، لڑائی کر رہے تھے موت اور زندگی کے بیچ میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ہمیں اور آپ کو کس بات کا کوئی شک نہیں ہے کہ کبھی بھی ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، کبھی اس نے زندگی بھر جھوٹ نہیں کہی، سب کو معلوم ہے۔ اس کے باوجود آپ کو کیا معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کس طرح سے ہوئی؟ عائشہ بیان کرتی ہے حالت کو، آپ سنیے، اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے آپ کا دل تھرا جائے گا، کانپنے لگے گا۔ عائشہ بیان کرتی ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو بالموت يده قدح فيه ماء يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على غمرات الموت أو سكرات الموت۔ عائشہ بیان کرتی ہے، عائشہ بیان کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ عائشہ بیان کرتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت اور زندگی کے بیچ میں تھے، موت اور زندگی کے بیچ سے لڑائی کر رہے تھے، میں نے خود ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی حالت میں دیکھا، اتنی سختی کے عالم میں تھے، اتنی زیادہ پریشانی میں تھے کہ عائشہ بیان کرتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ عنده قدح، ان کے پاس ایک پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس پانی کے پیالے میں اپنے ہاتھ کو ڈالتے، ثم يمسح، پھر اللہ
کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے سے اپنے ہاتھ کو نکالتے اور اپنے چہرے پر مسا کرتے. اس کے باوجود اللہ کے رسول کا چہرہ سوکھ جاتا اور اللہ کے رسول اتنے تکلیف کے عالم میں تھے. میرے بھائی اور دوستو، ان کے جملے پر غور کیجئے. اللہ کے رسول فرماتے تھے اللہم انی علی غمرات الموت او سکرات الموت، یا اللہ میں موت کی سختی سے تیری مدد مانگتا ہوں. یہ اللہ کے رسول کی حالت تھی. ہم گنہگار ہیں، ہم ان کے پیر کے دھول بھی نہیں ہیں. ہماری عبادت اتنی ناقص ہے کہ ہم رب سے دعا کرتے ہیں اللہ میری ناقص عبادت کو قبول کر لے. ہمارے اندر تو اتنی طاقت بھی نہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں اللہ میری کامل عبادت کو قبول کر لے. ہم روزہ بھی رکھتے ہیں تو فطرہ نکالتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے رمضان کے مہینے کے روزے میں کتنی غلطیاں ہوئی ہیں. ہم جب نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد نوافل پڑھتے ہیں، ہم کو معلوم نہیں کہ میری نماز میں بھی کتنی غلطی ہے. ہم کو کس بات کا اطرانا؟ ہم انسان ہیں، مٹی کے کھلونے ہیں، سب تو مٹ جائیں گے اس جہاں سے. ہم کو کس بات کا گھمنڈ ہے؟ اس دنیا سے ہم کو بھی تو مٹنا ہے. یہ دنیا تماشا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. اے میرے بھائیوں، یہ دنیا میں زندگی کچھ نہیں ہے، خیر و تماشا ہے. کیا یہ قرآنی آیت نہیں ہے؟ کیا یہ جھوٹی باتیں ہیں؟ اگر دنیا میں سب سے سچی بات اگر کوئی ہے تو قرآن مجید ہے. آپ جائیے پوری دنیا میں کسی چیز کا سرچ کر لیجئے، کوئی کتاب کے اوپر غور و فکر کر لیجئے، ہر کتاب میں آپ کو کوئی غلطی مل جائے گی. یہ قرآن مجید واحد کتاب ہے آسمان اور زمین کے بیچ میں، واحد کتاب ہے جس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے. کیا غلط بتائے گی قرآن مجید کی؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. میرے بھائیو دوستو، اس دنیا میں یا تو نیک بن کے رہنا ہے یا تو برا بن کے آپ کو پسند کرنا ہے. کیا بن کے مرنا ہے؟ آئیے ایک حدیث سناتا ہوں کہ جب انسان مرتا ہے اس وقت ان کو یاد آ جاتی ہے کہ ہم نے دنیا میں صحیح کیا یا غلط کیا ہے. حدیث بخاری کی روایت ہے. ایک حدیث یہ بخاری کی روایت ہے. ہم میں سے اکثر بچے کو کہا جائے، ہمارے نوجوان کو کہا جائے کہ 10 صحابی کا نام بتاؤ، بتانے سے قاصر رہ جاتے ہیں، بتا نہیں پاتے ہیں. صحابی کا نام کون صحابی؟ کسے صحابی کہتے ہیں؟ صحابی تک معلوم ہے. ان کو پوچھئے ذرا بتاؤ تو 10 انڈسٹریز کا نام، 10 فلمی ہیروئن کا نام، ہیرو کا نام، پھر بتائیں گے یہ فلاں فلاں فلاں. تعجب کی بات اس وقت آپ کو ہوگا کہ ان کا ڈیٹ آف برتھ کو بھی یاد کیا جاتا ہے، تاریخ پیدائش کو بھی یاد کر لیتے ہیں. ہمارے جو ہیروز ہیں، ہمارے جو اولیاء و اسلاف ہیں، ہم کو ان کا نام معلوم نہیں. صحابی کا نام معلوم نہیں. ائمہ کا نام کیسے یاد ہوگا؟ ائمہ محدثین کا نام کیسے یاد ہوگا؟ ائمہ فقہا کا نام کیا ہوگا؟ ہم کو معلوم نہیں ہے. ہم کو اگر معلوم ہے ہیرو کا نام معلوم ہے. یہ دنیا کے یہ لغزش میں یہ آشائش کی زندگی گزارنے والے لوگوں کا نام یاد ہے. جو لوگ فلمیں گانا دکھاتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم گناہ کماتے ہیں، ہم لوگوں کا ان کا نام یاد ہے. لیکن جن لوگوں کے نقش قدم پر چل کے ہم جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، ان لوگوں کا نام ہم کو یاد نہیں. میرے بھائیو دوستو، شاید آپ میں سے پہلی مرتبہ بہت سارے لوگ سنے ہوں گے. ایک صحابی ہے جس کا نام ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. شاید بہت سارے لوگ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں نام کو. تعجب کیجئے میرے بھائیو دوستو خود پہ کہ میں ایک مسلمان ہوں، ایک ذلیل القدر صحابی کا نام مجھے یاد نہیں ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اجئت الجنازۃ فاحتمله الرجال على أعناقهم وإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصعق. یہ پوری روایت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، غور کیجیے گا، جب کوئی انسان مر جاتا ہے یا تو وہ اچھا ہوگا یا تو برا ہوگا. اگر کوئی شخص اچھا ہے، حالت موت سے وہ کھیل رہا ہوتا ہے، ان کے پاس ملک الموت آ گیا ہوتا ہے، ان کی روح نکال لیا ہوگا. ان کی روح جب نکال لی جاتی ہے
ہمیں سے اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ روح کہاں سے نکلتی ہے. آپ کی معلومات کے لیے قیمتی بات بتا کے جا رہا ہوں, اکثر و بیشتر لوگوں کو معلوم نہیں ہے. انسان کی روح جو نکلتی ہے ان کی آنکھ سے نکلتی ہے, اور جو داخل ہوتا ہے, بہت قیمتی بات ہے, یاد رکھیں, انسان کی روح آنکھ سے نکلتی ہے اور سر سے داخل ہوتا ہے, اور دونوں کے اوپر دلیل موجود ہے. ابن حبان کی جو روایت ہے اس میں یہ بات ثابت ہے کہ انسان کا روح جو سر کے اوپر سے داخل ہوتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا پتلے کی شکل میں, اور ان کی روح کو جب ڈالا گیا تو کہا جاتا فبلغ الروح راسا, ان کی جو روحیں تھی, جو ان کی روح تھی, وہ روح سر کے اوپر سے ڈالا گیا, ان کے اوپر سے داخل ہوا. ہم سوچیں گے بھائی سر میں تو کوئی چھید نہیں, کیسے داخل ہوا, کیوں کر داخل ہوا, منہ سے بھی تو داخل ہو سکتا تھا, اور بھی سوراخ وہاں بھی تو داخل ہو سکتا نہیں. اللہ نے بتایا آمنا صدقنا, ان کی روح اور انسان کی روح ہے سر کے اوپر سے داخل ہوتا ہے, اور نکلتی کہاں سے, جیسا کہ میں نے بتایا آنکھ سے نکلتی ہے. اس کے اوپر دلیل موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتی ہے ان کی بیوی ام سلمہ بیان کرتی ہے, دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ وقد شق بصره فاغمز, بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ابی سلمہ یہ صحابی تھے, ان کا انتقال ہو گیا تھا, اللہ کے رسول وہاں موجود نہیں تھے. اللہ کے رسول ان کے گھر تشریف لے کے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھلی ہوئی دیکھنے کے بعد فاغمزہ, ان کو ڈھانپ دیا, اور مزید آگے فرمایا ان الروح, یقیناً روح اذا قبض, جب قبض کی جاتی ہے, نکال لی جاتی ہے, تبھی اہل البصر, ان کی نگاہیں ان کا پیچھا کرتی ہے. اس سے محدثین استدلال کرتے ہیں کہ روح آنکھ سے نکلتی ہے. تو میں حدیث بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اذا اذیعت الجنازۃ, جب انسان مر جاتا ہے, مرنے والا دو قسم کے ہوں گے, یا تو اچھا ہوگا یا تو برا ہوگا. اگر اچھا انسان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جو مر گیا ہے, مرنے کے بعد اس بات کو جانیے کہ انسان جب مر جاتا ہے, مرنے کے بعد کی ایک زندگی ہوتی ہے, اس زندگی کا شعور ہم کو نہیں ہے. جی اس کے بعد کی ایک زندگی ہوتی ہے جن کا شعور ہم کو نہیں ہے, وہ برزخی زندگی کہتے ہیں, وہ برزخی زندگی ہے, ان کا تصور ہم نہیں کر سکتے ہیں, ان کا شعور ہم نہیں کر سکتے ہیں. وہ کیسے کھاتا ہے, وہ کیسے کہتا ہے, وہ کیا کرتا ہے ہم کو معلوم نہیں, ان کے ساتھ کیا اور ہم کو معلوم نہیں. اسی حدیث میں اس کا ذکر ہے جب انسان مر جاتا ہے, مرنے والا دو قسم کا ہوگا, یا تو اچھا ہوگا یا تو برا ہوگا. اگر اچھا ہوتا ہے وَإِن كَانَتْ صَالِحَةً, اگر وہ اچھا ہو تو کیا کہتا ہے معلوم, قدمونی, اے لوگو مجھے اس دنیا کی زندگی کی چاشنی نہیں چاہیے, اس دنیا کی لذت نہیں چاہیے, مجھے جلدی کرو, مجھے جلدی یہاں سے لے کے چلو, مجھے قبرستان لے کے چلو, میرا وہاں انتظار کر رہے ہیں فرشتے, مجھے یہاں سے جلدی سے لے کے چلو. یہ دنیاوی زندگی ایک مرا ہوا انسان کو بھی پسند نہیں, مرے ہوئے انسان کو پسند نہیں ہے دنیاوی زندگی. یہ ہم لوگوں کی آنکھیں ہم کو دھوکہ دے رہی ہے. یہ دنیا کی زینت, زیب و زینت ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں. میرے بھائیو دوستو, ایک مرنے والا انسان اگر نیک کار ہوتا ہے, ان کو بھی معلوم ہے کہ دنیاوی زندگی میں کچھ رکھا ہی نہیں ہے. ایک کھیل تماشا ہم بازار سے خرید کے لاتے ہیں, 2 دن یا 3 دن اس کے ساتھ کھیلنا, اس کے بعد اس کو توڑ دینا ہے. یہ دنیاوی زندگی رہنا نہیں ہے. کوئی 10 سال, کوئی 15 سال, کوئی 20 سال, کوئی 30 سال, کوئی 50 سال, اس سے زیادہ رہنا نہیں ہے. میرے بھائیو دوستو, وہ کہتا ہے اگر نیک کار ہوتا ہے کہ چلو بھائی یہاں سے لے کے چلو, مجھے یہاں رہنا نہیں ہے, جلد بازی کرتا ہے. وہی اس کے برعکس ایک انسان, مرنے والا انسان برا ہوتا ہے, نیکار نہیں ہوتا ہے. ان کا جملہ پہ غور کیجئے, وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ, اگر وہ نیکار نہ ہو تو بیان کرتا یا ویلہا, ہائے افسوس, ہائے بربادی, این یذہبون بہا, اے لوگ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں. چیخ چیخ کر وہ مردہ کہتی ہے این یذہبون بہا, یہ لوگ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں, مجھے یہ جگہ تو پسند نہیں ہے, مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں. جو ہی مجھے لوگ قبر میں رکھ کر آئیں گے, میرا حشر و نشر شروع ہو جائے گا میرے ساتھ. جو سلوک کیا جائے گا اس سلوک کے بارے میں کیا بیان کروں.
میرے بھائیو دوستو، ایک انسان مرنے کے بعد ان کو فوری طور پر تصور ہو جاتا ہے کہ جو بعد کی آنے والی منزلیں ہیں یہ بہت خطرناک ہے، تو ہم زندہ رہنے کے باوجود کیوں اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں؟ اور جانتے ہیں تعجب کی بات کیا ہے؟ وہ انسان جو چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ یہ لوگ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں، آپ اس بات کو سن کر حیران ہو جائیں گے، اس انسان کی آواز کو دنیا کی ساری چیزیں، ساری مخلوقات سنتی ہے، الا الانسان، سوائے انسان مخلوق کے ساری چیزیں، چرند پرند جانور، دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں تمام مخلوقات ان کی آواز کو سن رہا ہوتا ہے، ساری چیزیں۔ شیء کا لفظ ہے، شیء کا لفظ ہے، ساری چیز، ہر چیز، کل شیء کا لفظ ہے، ہر چیز سنتی ہے الا الانسان، سوائے انسان کے۔ انسان مرے ہوئے انسان کی آواز کو سن نہیں سکتا، اور نہ جو مرتا ہے وہ انسان زندہ انسان کی آواز کو سن سکتا ہے۔ میرا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ جی، مرا ہوا انسان جب چیختا ہے دنیا کی ساری چیزیں سنتی ہے، سوائے ہم زندہ انسان کے۔ ہم زندہ انسان ان کی آواز کو سن نہیں سکتے۔ اگر کوئی کہتا ہے میں نے سنا قبر میں فلاں شخص کی چیخنے کی آواز آ رہی تھی، ان سے بڑا کوئی کذاب ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے میرے بھائیو دوستو، اس کی آواز دنیا کی ساری مخلوقات سنتی ہے سوائے انسان کے۔ معلوم ہے کیوں استثناء انسان کو کیوں کیا؟ اس لیے استثناء کیا، حدیث کی جو لفظ ہیں، جو الفاظ ہیں، وَلَوْ سَمِعَهَا، اگر ان کی آواز کو انسان اگر سن لے تو لَصَعِقَ، انسان پھٹ کر مر جائے گا، بے ہوش ہو جائے گا، بے ہوش۔ میرے بھائیو دوستو، بے ہوش ہو جائیں گے۔ اب اس بات کو سمجھیے، یہ حدیث رسول ہے، میں نے آپ کے سامنے مکمل بیان کر دیا۔ میں بس ایک حدیث پڑھنے کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ موت کا منظر ان لوگوں کے لیے اچھا ہے جو نیک کار ہے، جو لوگ بدترین انسان ہے۔ یقین جانیں نہ ان کا موت بہتر ہوتا ہے اور نہ ان کا آخرت بہتر ہوگا۔ قیامت کے دن کا منظر بہت خطرناک منظر ہے، میرا وہ موجود نہیں ہے، بس ایک حدیث آپ کے سامنے دل چاہتا ہے کہ بیان کر دوں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة غرلا۔ قالت عائشہ یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ الامر اشد ان يهمهم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ جانتی ہو کہ قیامت کا دن کا منظر کیسا ہوگا؟ قیامت کے دن کی ہولناکی کتنا خطرناک ہونے والا ہے، کہ تم کو معلوم؟ یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة غرلا۔ یا عائشہ تم کو میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، اے امت محمدیہ میں تم کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن سب سارے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، وہ ننگا بدن ہوگا، کوئی کپڑے میں ملبوس نہیں ہوگا، وہ ننگا پیر ہوگا، کوئی جوتا پہن کے رکھا ہوا نہیں ہوگا، وہ ننگا بدن ہوگا، ان کے جسم میں کوئی لباس نہیں ہوگا، وہ قیامت کے دن ننگے بدن اٹھائے جائیں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا، یہ اللہ کے رسول کیا اس دن مرد اور عورت سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے؟ ينظر بعضهم الى بعض، اور ایک مرد ایک عورت کی طرف دیکھے گا اور ایک عورت ایک مرد کی طرف دیکھے گی۔ کیا ایسا منظر ہونے والا ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگ ننگے ہوں گے؟ اللہ کے رسول فرماتا ہے عائشہ نہیں 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 نہیں، یہ تمہاری سوچے نہیں، الامر اشد ان يهمهم۔ اس دن کا منظر اتنا خطرناک ہے کہ ایک انسان کو وہ ننگا ہوگا، اس کے باوجود ایک مرد ایک عورت کی طرف دیکھ نہیں سکتا ہے اور ایک عورت ایک مرد کی طرف دیکھ نہیں سکتی ہے۔ یہ قیامت کا دن کا منظر ہوگا میرے بھائیو دوستو۔ آپ اس قیامت کے دن کے لیے تیاری کیجئے، اس آخرت کے لیے تیاری کیجئے، اس میدان حشر کے لیے تیاری کیجئے، جس دن کوئی انسان کسی انسان کا نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن کو یاد کیجئے جس دن ایک ماں اپنے باپ سے جدا ہوگا، ایک شوہر اپنی بیوی سے جدا ہوگا، ایک بیوی اپنے شوہر سے جدا ہوگی، کوئی ایک دوسرے کا لین دین کرے گا۔ جانتے ہیں قیامت کا دن کا بس ایک منظر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اپنی باتوں کو ختم کروں گا۔ ايود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ من بنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه۔ بس اس آیت کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا۔ قیامت کا دن کا ایک منظر مجھے بہت دل سے دہلا دیتا ہے، اتنا خطرناک منظر کیسے ہو سکتا ہے؟
قیامت کے دن جب ایک انسان کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ بابو تم جہنمی ہو، اس کے بعد وہ انسان اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اور کہے گا اے اللہ میں گنہگار ہوں، میرے بدلے میں میرے والد محترم کو جہنم کی آگ میں ڈال دیجئے۔ یا اللہ میرے والد محترم کو میرے عوض میں جہنم سے مجھے چھٹکارا دینے کے لیے میرے والد محترم کو جہنم کی آگ میں ڈال دیجئے۔ کہے گا نہیں کہ اللہ میری ماں کو بھی ڈال دیجئے۔ کہا نہیں یا اللہ میرے یہ احباب ہے، اس دنیا میں جب رہتے تھے بڑے پیار و محبت کے ساتھ رہتے تھے، یا اللہ میرے ان دوستوں کو بھی جہنم کی آگ میں ڈال دے لیکن مجھے چھٹی کر دے، نہیں جانا اتنا ہولناک جگہ کہیں جانا۔ کہا نہیں۔ آخر میں یہ کہے گا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے اللہ ایک کام کر دے مجھے جنت میں ڈال دے اور دنیا کے سارے انسان کو تو جہنم میں ڈال دے۔ قیامت کا دن کا یہ منظر اگر اس آیت سے ہم سبق نہ لے میرے بھائیو دوستوں، مجھے نہیں لگتا کبھی سبق لے پائیں گے۔ قیامت کا دن کا اس منظر کو یاد کیجئے، جس والدین سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، جس ماں باپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، جن دوست سے ہم محبت کرتے ہیں، میرے بھائیو دوستو قیامت کے دن یہ سارے لوگ آپ کا کام نہیں آئے گا۔ لہٰذا میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ قرآن و حدیث کی باتیں انشاءاللہ پوری رات بھر 1 بجے 12 بجے رات تک ہوتی رہے گی۔ بس آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ قرآن و حدیث پر عمل کریں۔